أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ کی ذات ہے جعلکم جس نے تمہیں بنایا ہے خلائف الارض زمین میں کیا کیا ہے نائب بنا دیا اللہ تعالی نے زمین میں نائب بنا دیا مطلب یہ ہے کہ جیسے پچھلی قومیں گزری یہودیت تھی اس کے بعد عیسائی آئے وہ ان کے نائب بن گئے جو حقیقی معنی میں تھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور اب ان کے بعد تم ہو جس امت میں ہو یہ خلیفہ ہے ان کی یعنی تم ان کے بعد آئے ہو تو لفظی معنی میں یہ ہو گیا کہ ایک کے بعد ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آتے رہے ہیں تو دیکھو تم زمین میں خلیفہ اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اللہ کی ذات ہے جس نے اس امت کو خلیفہ بنایا ہے اپنا یعنی اب ختم نبوت ہے اور نبوت تو اب آنی نہیں لہذا نبوت کے جتنے کام ہیں وہ اب تم لوگوں نے کرنے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتیں اللہ نے امت میں تقسیم فرما دی تھی ان کی نیابتیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے وہ جہاد کے لیے چلے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور یہ عبداللہ ابن مسعود اور معاذ ابن جبل یہ سارے رضی اللہ عنہ علم کے لیے چلے گئے خلافت کے لیے خلفائے راشدین آ گئے رضی اللہ عنہ اور یہ سارے لوگ الگ الگ شعبوں میں چلے گئے اللہ نے فرمایا ہم نے تم لوگوں کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے یعنی نائب بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تاکہ یہ کام کرو ورفع بعضکم فوق بعض درجات اور ہم نے بلند کیے ہیں رفع بلند کیے ہیں بعضکم تم میں سے بعض کے درجے فوق بعض ایک کے اوپر ایک درجات درجے ایک کے بعد ایک کو رکھا ہے یعنی طبقاتی نظام تم میں رہے گا کچھ لوگ صحت مند ہیں کچھ لوگ بیمار ہیں کچھ بہت اچھے کھاتے پیتے ہیں کچھ ان سے کم ہیں یہ طبقاتی نظام جو ہے یہ سب رہے گا کیوں لیبلوکم فیما آتاکم تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے آزمائے کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے آزمائے کہ اس پہ تنگی کا وقت آ گیا ہے تو مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے یہ چیزیں اگر نہ ہوں اور یہ جو غیر فطری معاشرہ قائم کرنے چلے تھے کچھ لوگ کہ سارے کے سارے انسان مساوات ہو جائے اور کوئی آقا نہیں اور کوئی اس کا نوکر نہیں اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں یہ غیر فطری چیزیں ہیں نہیں چلتی حالات دونوں طرح کے آتے ہیں زندگی موت بیماری خوشی صحت مرض یہ سب چیزیں چلتی ہیں ایک اور دوسری طرف تنگ دستی مالی تکالیف پریشانیاں اور مالی وسعت اور پیسے کا زیادہ ہونا یہ سب چیزیں آتی ہیں اور اسی طرح انسانوں کے کام آتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لیبلوکم فیما آتاکم تاکہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کی آزمائش کریں ان ربک سریع العقاب اور دیکھو اللہ تمہارا پروردگار سریع العقاب بڑی جلدی کرتا ہے عذاب میں کیا مطلب یہ کہ ڈھیل دے دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے پکڑ لے ایک موقع پر پکڑ لے مطلب یہ کہ ڈھیل دے دیتا ہے چھٹی ہوتی ہے کچھ عرصے تک لیکن جب وہ فیصلہ کر لے کہ اب پکڑنا ہے اسے عذاب دینا ہے پھر نہیں اسے دیر نہیں لگتی اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی لا موقب لحکم دوسری جگہ فرمایا ہمارے حکم پر کوئی نظر ثانی کرے قطعاً کوئی نہیں ایسا ہم تو جب حکم دیتے ہیں کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے اس پہ اس لیے فرمایا کہ سریع العقاب بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے جب وہ فیصلہ کر دے تو
تو ایک منٹ میں، ایک آن میں پکڑا جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں آدمی پکڑا جاتا ہے، اس کا فیصلہ جب نافذ ہو جائے. اسی لیے ایک جگہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا پروردگار انسان کی طاق میں ہے کہ اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے گا، سر اٹھائے گا، اسے مہلت دیں گے، لیکن جب پکڑنے کا فیصلہ ہو جائے تو ہمیں اپنا حکم نافذ کرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ. ایک تو یہ بتا دی، تین چیزیں اس آیت کے آخر پہ ذکر کر دیں. ایک تو یہ کہ ہمارا عذاب جب ہم فیصلہ کر لیں تو پھر ہم نافذ کر دیتے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ، کسی سے پوچھنا نہیں. دوسری بات یہ کہی کہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے کس کے لیے؟ جو توبہ کر لے. وہ مجرم جو توبہ نہ کرے اسے تو ہم پکڑ لیں، پھر ہمارے فیصلے نافذ ہو جاتے ہیں. اچھا، اور دوسرا مجرم کون ہے؟ فرمایا جو باز آ جائے، توبہ کر لے، غفور، ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. تیسری بات فرمائی کہ رحیم، اور جو جرم کرتے ہی نہیں ہیں، جو ایسی حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے ہم بڑے ہی مہربان ہیں. ہماری مہربانی ہے سب پہ، لیکن ان کے لیے تو خاص طور پر ہے کہ بار بار ہم مہربانی کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. شروع کیا تھا اللہ نے اس سورت کو اپنی حمد سے، اور ختم کیا اللہ نے اس سورت کو اپنی رحمت پہ. تو مفسرین میں بعض نے یہ نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تم اللہ کی حمد کرتے رہو گے تو اس کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی. حمد سے شروع فرما کے رحمت پہ ختم کر دی.